حضور علیہ السلام کے اہل بیت، حضور علیہ السلام کا خاندان، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں، حضور علیہ السلام کا مدینہ طیبہ، حضور علیہ السلام پر اترنے والی کتاب قرآن کریم، سب سے اعلیٰ، حضور علیہ السلام کی امت، سب سے اعلیٰ، حضور علیہ السلام کا زمانہ، سب سے اعلیٰ، حضور علیہ السلام کی شریعت، سب سے اعلیٰ، حضور علیہ السلام کا لایا ہوا دین اسلام۔ سب سے اعلیٰ، اسی طرح میرے لوگوں، میرے دوستو، یاد رکھو وہ مجلس جس میں حضور علیہ السلام کی احادیث کا تذکرہ ہو، وہ مجلس بھی تمام مجلسوں سے اعلیٰ ہے، وہ مجلس بھی تمام مجلسوں سے بلند و بالا ہے، وہ مجلس بھی تمام مجلسوں سے مقدس، مبارک اور معطر ہے، اس لیے کہ اس کی نسبت براہ راست سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ آپ کسی عام مجلس میں نہیں آئے ہیں، آپ آقا نامدار کی مجلس میں آئے ہیں۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ جس مجلس میں حضور علیہ السلام کی احادیث کا ذکر مبارک ہوتا ہے، اس مجلس کا حکم حضور کی مجلس کا حکم ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میں نے ان دنوں میں پورے ملک میں دینی مدارس کی وجہ سے جو ایک بہار آئی ہوئی ہے، ایک رونق آئی ہوئی ہے، پورے ملک کے مدارس و جامعات میں اس طرح کے سالانہ اجتماعات ہو رہے ہیں، ان میں سینکڑوں ہزاروں لوگ شریک ہو رہے ہیں، اور مایوسی کی اس فضا میں، فضا کے اس موسم میں اگر کوئی امید اور بہار پاکستان کے مسلمانوں کو نصیب ہو رہی ہے تو وہ الحمدللہ دینی مدارس کی برکت سے نصیب ہو رہی ہے۔ یہ تمام رونقیں مدارس کی برکت سے ہیں، اور یہ جتنی بھی مدارس آج کل مدارس اور جامعات میں قائم ہوئی ہو رہی ہیں اور ہوں گی، یہ تمام کی تمام رحمت عالم حضور علیہ السلام سے نسبت رکھتے ہیں۔ اور میں نے ان دنوں میں کئی اجتماعات میں یہ بات کہی ہے کہ حدیث مبارکہ حضور علیہ السلام کے فرمان و بول، حضور علیہ السلام کے عمل مبارک اور حضور کی پسند کو کہتے ہیں۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے حدیث کس کو کہتے ہیں تو آپ کہیں گے حدیث کہتے میرے محمد کے فرمان کو، آپ جواب میں کہیں گے حدیث کہتے میرے پیغمبر کے کام اور عمل کو، آپ جواب میں کہیے حدیث کہتے ہیں میرے پیغمبر کی پسند کو، آپ جواب میں کہیے حدیث کہتے میرے پیغمبر کے حالات کو، آپ جواب میں کہیے حدیث کہتے میرے پیغمبر کی کیفیات کو۔ اور یہ پیغمبر کی حدیث کوئی معمولی بات نہیں ہے، میری اور آپ کی بات تو معمولی بات ہے، مگر محمد الرسول اللہ کی بات تو حقیقت میں اللہ کی بات ہے۔ محمد الرسول اللہ کی بات تو وحی الہی ہے، محمد الرسول اللہ کی بات اور عمل تو دین ہے، وہ تو شریعت ہے، وہ تو حجت ہے۔ جس طرح ہمارا پیغمبر سب سے اعلیٰ ہے، ہمارے پیغمبر کی حدیث بھی سب سے اعلیٰ ہے، اور جس مجلس میں حضور کی حدیث کا درس ہو وہ مجلس بھی تمام مجلسوں سے اعلیٰ ہے۔ سبحان اللہ کہو بلند آواز سے، بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ میں نے یہ بات پھر دوہرا رہا ہوں، ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارے اکابر کا، ہمارے بزرگوں کا، ہمارے اسلاف کا، اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، ان کا یہ نظریہ ہے جو صرف عقیدت پر مبنی نہیں حقیقت پر مبنی ہے، جو مبالغہ نہیں بلکہ واقعہ ہے اور سچ ہے کہ ہمارے آقا نامدار رحمت عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں جس جگہ آرام فرما ہے اور آپ کے جسم اطہر کو، جسم مبارک کو جو مٹی لگی ہوئی ہے، اس مٹی کا درجہ اللہ تعالیٰ کے عرش اور کرسی سے بھی زیادہ ہے۔ بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔
اور اونچی آواز سے کہو سبحان اللہ۔ یہ پیچھے کا مجمع بھی کہے سبحان اللہ۔ زمین و آسمان کے خزانوں سے قیمتی ہے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے جنت میں درخت لگتا ہے جو کبھی سوکھا نہیں ہوگا، کبھی خشک نہیں ہوگا۔ یہ سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاءاللہ، یہ تمام کے تمام ذکر اور عبادتیں یہ آخرت کی کرنسیاں ہیں، یہ آخرت کے نوٹ ہیں، یہ آخرت کے بینک میں پیسہ جمع ہوتا ہے۔ دنیا کا پیسہ روپیہ ہے، دنیا کا پیسہ ڈالر ہے، دنیا کا پیسہ پونڈ ہے، دنیا کا پیسہ درہم اور ریال ہے، مگر آخرت کا پیسہ، آخرت کی کرنسی اور آخرت کا سرمایہ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، قرآن کی تلاوت ہے، ذکر ہے، عبادت ہے، حدیث ہے، اور زبان سے سبحان اللہ، اللہ، ماشاءاللہ، لا الہ الا اللہ کہنا۔ یہ آخرت کی کرنسیاں اور نوٹ ہیں جو آخرت کے بینک میں جمع ہوتے ہیں۔ بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ، بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ، اور مل کر کہیے سبحان اللہ، سارے جوش سے کہیے سبحان اللہ۔ میرے دوستو، ہمارا عقیدہ حضور علیہ السلام جہاں آرام فرما ہے اس کا درجہ اللہ کے عرش سے بھی زیادہ ہے، اس مٹی کا درجہ۔ اور وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ عرش پر اللہ بیٹھے نہیں ہے، اس کو صرف اللہ سے نسبت ہے۔ بیٹھنا میرا اور آپ کا کام اور خصوصیت ہے۔ اللہ جسم سے پاک، کہو اللہ بیٹھتا کون ہے؟ جو جسم والا ہو، جو جس کی حد ہو، اتنا قد ہے، اتنی لمبائی چوڑائی ہے، اللہ حدود سے پاک، اللہ کسی حد میں نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، اس لیے اللہ عرش پر بیٹھے نہیں ہے، اس کو صرف اللہ سے نسبت ہے کہ وہ اللہ کی رحمت کا، احکامات کا مرکز ہے، تجلیات کا مرکز ہے، اس کو ملاپ نہیں ہے۔ اور یہاں حضور جہاں پر آرام کر رہے ہیں وہ مٹی حضور کے جسم کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اس کو ملاپ ہے، اس کو اتصال ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے حضور تمام مخلوقات میں اعلیٰ ہے، عرش بھی مخلوق ہے۔ جب حضور اعلیٰ ہے تو آپ عرش سے بھی اعلیٰ ہوئے، کیونکہ عرش بھی مخلوق ہے، حضور تمام مخلوقات سے اعلیٰ ہے۔ اور اعلیٰ کے ساتھ جو چیز لگے گی وہ خود بھی اعلیٰ ہو جائے گی۔ جب وہ مٹی جو حضور کے اندر سے نہیں نکلی، باہر کی چیز ہے، اس کا درجہ اتنا زیادہ ہے کہ وہ اللہ کے عرش سے بھی اعلیٰ ہے، تو وہ بول اور وہ باتیں جو حضور کے اندر سے نکلی ہے، وہ عمل اور کام جو حضور نے کیے اور آپ کے ہاتھوں اور آپ کے جسم مبارک سے نکلے ہیں، ان کا درجہ کتنا اونچا ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محمد رسول اللہ، عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، نسبت مصطفیٰ، ذکر مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ میرے دوستوں، اس مٹی کا جب درجہ اتنا اعلیٰ ہے جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے اندر سے نہیں نکلی، حضور کو لٹایا گیا تو وہ جسم مبارک کے ساتھ لگی، تو اس کا درجہ اتنا اعلیٰ ہے۔ تو جو حضور کی زبان مبارک سے باتیں جو نکلی وہ اندر سے نکلی، ان کا مقام کتنا اعلیٰ ہوگا؟ یہ انہی حدیث مبارکہ کی وجہ سے جو حضور کے اندر سے نکلی ہیں۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم وہ الفاظ مبارک سن رہے ہیں اور سننے والے ہیں جو حضور کی زبان مبارک سے نکلی ہیں۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا، اور یہ حدیث مبارکہ بھی قرآن کی تفسیر اور شرح ہے۔ جس طرح قرآن کے لفظوں کا اللہ نے ذمہ لیا، اس کے معنی کا ذمہ بھی لیا، اور حدیث اصل میں قرآن کا معنی ہے، حدیث قرآن کی تشریح ہے، حدیث قرآن کی تفسیر ہے۔ جس طرح قرآن اللہ کی ذمہ حفاظت میں ہے، حدیث بھی اللہ کی حفاظت میں ہے، کیونکہ حدیث قرآن کی تشریح اور قرآن کی تفسیر ہے۔ اس حدیث کو سننے کے لیے آپ لوگ آئے ہیں، کوئی قریب سے آئے ہیں، کوئی دور سے آئے ہیں، اور اس مجلس میں اور ایسے حضرات بھی ہیں جو بڑی دور دور سے مدارس کی مجلسوں میں شرکت کے لیے تشریف لا رہے ہیں، لاتے ہیں۔ تو
یہ آپ نے سنت تازہ کی ہے، یاد تازہ کی ہے پہلے دور کی، اور آج تو بڑا آسان ہو گیا، ماشاءاللہ ایئر کنڈیشن کاریں ہیں، بسیں ہیں، گاڑیاں ہیں، ٹرینیں ہیں، جہاز ہیں، سڑکیں ہیں، راستے بڑے اچھے ہیں۔ پہلے دور اور زمانے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حدیث مبارکہ کو سننے کے لیے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، مسلمان پیدل سفر کیا کرتے تھے، دشوار ترین سفر کیا کرتے تھے، بڑے لمبے لمبے سفر کیا کرتے تھے، بڑی مشقتیں برداشت کیا کرتے تھے، اور بڑے مشقت انگیز سفر کیا کرتے تھے، دور دراز کے سفر کر کے جاتے تھے حضور علیہ السلام کی حدیث کو سننے کے لیے۔ آپ اگر اٹھا کر محدثین کے تذکرے پڑھیں تو آپ کو وہاں یہ اصطلاح نظر آئے گی، رحال و جوال، یعنی کوچ کرنے والے، بہت زیادہ سفر کرنے والے، گھومنے والے۔ کس لیے گھوم رہے ہیں؟ کاروبار کے لیے نہیں، سیر و سیاحت کے لیے نہیں، دنیا کے مزے دیکھ چکنے کے لیے نہیں۔ کیوں جا رہے ہو؟ حضور علیہ السلام کی حدیث سننے جا رہا ہوں، حضور کی حدیث پڑھنے جا رہا ہوں، حضور کی حدیث لینے کے لیے جا رہا ہوں۔ میں زیادہ واقعات نہیں، نمونے کے طور پر چند ایک عرض کرتا ہوں۔ صحابہ کرام کی زندگی ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے، ایک دو واقعے ذکر کرتا ہوں، بڑے مشہور ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مدینہ طیبہ میں ہے۔ ان کو معلوم ہوا کہ ملک شام میں ایک صحابی ہے جنہوں نے یہ حدیث حضور علیہ السلام سے براہ راست سنی ہے۔ یہ حدیث ان کو بھی معلوم ہوئی، مگر ان کے دل میں یہ شوق پیدا ہوا کہ میں جا کر اس صحابی اور اپنے ساتھی سے سنوں جس نے براہ راست آقا انعامدار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ فوراً اونٹ خریدا، اس اونٹ پر کجاوا کسا۔ اس زمانے کے سفر اونٹوں پر ہوتے تھے۔ مدینہ طیبہ سے ملک شام کی طرف روانہ ہوئے، ایک ماہ تک چلتے رہے، چلتے رہے، چلتے رہے۔ ایک مہینہ سفر کرنے کے بعد ملک شام میں پہنچے تو جس صحابی نے وہ حدیث حضور سے براہ راست سنی ہوئی تھی، جا کر دروازہ کھٹکھٹایا، اور جو باہر آیا اس سے کہا جا کر کہو جابر دروازے پر کھڑا ہے، مدینہ طیبہ سے ملک شام میں آپ کے پاس صرف حضور کی حدیث سننے کے لیے آیا ہے۔ ایک مہینے کا سفر کر کے، کتنا سفر کر کے؟ ایک مہینے کا سفر کر کے صرف حضور کی حدیث سننے آیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اندر اطلاع پہنچی، وہ مکان کا حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فوراً باہر آئے، کہا جابر تم یہاں؟ کہا ہاں، مجھے خطرہ ہوا کہیں موت نہ آ جائے اور میں اپنے محبوب پیغمبر کی وہ حدیث جو تم نے سنی ہے وہ میں تم سے کہیں سنے بغیر دنیا سے نہ چلا جاؤں۔ میں تمہارے پاس کسی اور کام کے لیے نہیں آیا، ایک مہینے کا اونٹ پر سفر کر کے صرف حضور کی وہ حدیث سننے آیا ہوں جو آپ نے براہ راست میرے محبوب سے سنی۔ سبحان اللہ۔ قصاص کے متعلق وہ حدیث تھی، انہوں نے وہ حدیث سنائی، کہا السلام علیکم، میں واپس آ رہا ہوں، فوراً واپس روانہ۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ مشہور ہے، یہ تمام اہل علم بارہا بیان فرماتے ہیں۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث حضور سے سنی تھی، مگر اس کے اندر تھوڑا سا تردد ہوا۔ جب سنی تھی تو اس مجلس میں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول بھی موجود تھے، تو ان کا خیال ہوا کہ میں جا کر عقبہ بن عامر سے دوبارہ سنوں تاکہ مجھے پوری طرح صحیح یاد ہو جائے، میرا شک تردد دور ہو جائے۔ مگر یہ یہاں پر رہتے ہیں اور وہ جناب والا مصر میں، ایجپٹ میں رہتے ہیں۔ ابو ایوب انصاری روانہ ہوئے اور پہنچ کر وہاں جا کر عقبہ بن عامر سے کہا جو حدیث تم نے اور میں نے سنی تھی مجھے ذرا تردد ہوا، میں اپنا تردد دور کرنے کے لیے وہاں سے سفر کر کے آیا ہوں اور صرف اس لیے آیا ہوں تاکہ میں تم سے وہ حدیث سنوں، تم مجھے وہ حدیث سنا دو تاکہ میں فوراً ابھی واپس جاؤں۔ وہ حدیث مسلمان کی پردہ پوشی کے بارے میں تھی، حضور علیہ السلام کی حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا من ستر مسلما فی الدنیا سترہ اللہ یوم القیامہ، اگر دنیا میں کوئی